السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، ونشهد ان محمدا عبده ورسولہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين، من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين، وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم يحب العفو فاعف عنا برحمتك يا عزيز يا غفار۔ سامعین محترم، آج انشاءاللہ ہم لوگ 12ویں رکوع کی تلاوت کرنے جا رہے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم لوگ 12ویں رکوع کی تلاوت کرنے جا رہے ہیں، اور آپ سب حضرات کے علم میں ہے کہ ہم لوگ سورہ بقرہ میں یہ جو اصل خطاب ہو رہا ہے، جو کہ میں آپ لوگ کو پچھلی نشست میں بھی بتا چکا ہوں، 5ویں رکوع سے لے کے تقریباً 14ویں یا 15ویں نظر آئے گا بنی اسرائیل پہ۔ لہٰذا یہ جو لگاتار 10 رکوع ہیں، اس میں آپ لوگ کو ایک یہودیوں کی سوچ نظر آئے گی، ان کا طرز عمل، ان کا رویہ، ان کا کردار، ان کے اندر جو منافقت، یہ سارے آپ لوگوں کو ڈفرینٹ پہلو، ہر طریقے، ہر اعتبار سے جو مختلف پہلو آپ لوگوں کو نظر آئیں گے وہ یہودیوں کے نظر آئیں گے۔ لیکن یہاں میں دوبارہ جس طرح ہر نشست میں اس بات کی آگاہی دیتا ہوں اور یہ بات اور واضح کرتا ہوں کہ ان یہودیوں کی سوچ تو دراصل ان آیات کا اصل ضمن ہے، لیکن انہی رکوع میں ہم لوگ کو قدم قدم پہ اپنے اندر بھی جھانکنا ہوگا کہ گویا وہ تمام بدعملی اور بے عملی اور تمام وہ غضب کے مستحق ہونے والے یہودی کن اعمال کی بنا پہ مستحق ہوئے اور کن وجوہات کی بنا پہ اپنے اس فرض منصبی سے معزول ہو گئے۔ ان تمام حرکتوں کو ہم لوگ کو اپنے اندر ڈھال کے سوچنا ہوگا کہ گویا یہی امت مسلمہ جن کا کمپیریزن کرایا جا رہا ہے سابقہ امت مسلمہ، ان جرائم میں ملوث تو نہیں ہے۔ لہٰذا اس رکوع مبارکہ میں بھی آپ لوگ کو ان کے بڑے بڑے جرائم نظر آئیں گے۔ یہ جو ابتدائی آیات میں نے آپ کے سامنے آغاز میں پیش کری ہیں، میرے خیال سے اسپیکر آن نہیں تھا تو میں نے اسپیکر آن کر دیا، کچھ لوگوں کو آواز آئی ہوگی ان آیات کی۔ شروع میں نے جو تلاوت کری تھی اس میں اصل میں یہودیوں کی ایک سوچ بتائی جا رہی ہے، اور وہ سوچ کیا تھی؟ وہ یہ سمجھتے تھے کہ پیغمبر آخری الزماں کا وقت قریب آ چکا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دور اب قریب آ چکا ہے اور ان کی بعثت بہت جلد ہونے والی ہے۔ تو یہ بات ان پہ ایک لازم تھی کہ وہ جو رسول آئیں گے وہ لازماً بنی اسرائیل کی ہی نسل میں سے ہوں گے، کیونکہ جس طرح ہمارے مابین 2000 برس تک نبوت کا سلسلہ جاری رہا، کبھی نبوت کا تار نہیں ٹوٹا، اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے اور ان کے پے در پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، اسی طریقے سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیلی ہوں گے۔ یہاں معاملہ بالکل تلپٹ ہو گیا اللہ کی طرف سے، جنہیں وہ امیین سمجھتے تھے، جاہل لوگ سمجھتے تھے کہ نہ ان کے پاس کوئی کتاب ہے، نہ شریعت ہے، نہ کوئی قانون ہے، نہ ضابطہ ہے۔ اللہ نے انہی میں سے ایک شخص کو چن لیا، گویا کہ بنی اسماعیل کی نسل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آ گئے۔ اب ان کے اندر جو یہودی منافقین ہیں، اور اصل میں جو یہاں پہ روح سخن ہے وہ آپ لوگ کو یہودیوں کا نظر آئے گا، ان یہودی منافقین کا طرز عمل کیا تھا کہ ان کے اندر ایک دشمنی پیدا ہو گئی، اور یہ دشمنی کس کے خلاف پیدا ہوئی آپ لوگ کو معلوم ہے؟ یہ دشمنی پیدا ہو گئی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے مابین،
کہ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے کہ انہوں نے ہمیں دھوکہ دیا ہے، نبوت لانی چاہیے تھی بنی اسرائیل میں، انہوں نے نبوت لا کے دے دی بنی اسماعیل میں۔ آپ سب کو معلوم ہے حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے۔ آ رہا ہوگا پیغام ان کے لیے اور لے گئے کہیں اور۔ تو یہ جو ایک اصل میں جو ان کی دشمنی کا بیسک موجب اور سبب تھا وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے لیے تھا، کیونکہ ان کو بھی معلوم تھا کہ پیغمبر پر جو پیغام لے کر آتا ہے وہ جبرائیل علیہ السلام ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے حکم سے لاتا ہے۔ اب انہوں نے اس پوری بات کے ایک پہلو کو تو اپنا لیا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اگر لے کر آ رہے ہیں، ان کو چاہیے تھا کہ بنی اسماعیل کے بجائے بنی اسرائیل کو اس نبوت کا فریضہ دیتے، حالانکہ وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ یہ تو اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ جسے چاہتا ہے اپنے کلام پاک کو آگے پھیلانے کے لیے چن لیتا ہے۔ یہ فرض منصبی انہوں نے بنی اسرائیل کے بجائے بنی اسماعیل کو دیا، یہ تو پھر اللہ کا معاملہ ہے۔ لیکن آج بھی آپ لوگ کو یہ فتنہ کچھ حد تک موجود ملے گا، یہ فتنہ کہ کچھ لوگ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھی برا بھلا کہتے ہیں۔ تو یہ بات آپ یاد رکھیں، اس لیے میں آپ لوگ کو وہ حدیث بار بار یاد کراتا ہوں کہ میری امت میں وہ تمام حرکتیں بالکل ہوں گی جو پچھلی امت نے کی ہیں۔ تو اس کی حقیقت، اس حدیث کی حقیقت آپ لوگ کو اور سے اور منکشف ہوتی چلے جائے گی جیسے جیسے ہم لوگ سورہ بقرہ کے اختتام تک پہنچیں گے۔ تو میرے خیال سے اتنی تمہید کافی ہے، اتنا انٹروڈکشن کافی ہے بیفور ڈسکسنگ دس 97th آیت۔ اب ہم لوگ بسم اللہ کرتے ہیں۔ قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے، من کان عدوا لجبریل، تو کان کھول کے سن لو۔ کان کھول کے کون سن لے؟ یہ یہودی منافقین جو وہیں پہ مدینہ کی ان کی ریزیڈنسی تھی، ایک طریقے سے وہیں پہ ہی وہ رہتے تھے، تو ان کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ اے نبی ان سے کہہ دیجئے من کان عدوا لجبریل، کہ جو شخص نے جبرائیل علیہ السلام سے عداوت رکھی، فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، جس نے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ یہ قرآن نازل فرمایا، بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم کی وجہ سے۔ اللہ کا حکم تھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ کام کیا۔ اللہ کا اگر حکم ہی نہیں ہوتا تو آپ بات کہہ سکتے تھے یہ بات غلط ہوئی ہے، لیکن جب اللہ نے اسپیشل پرمیشن دی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ایسی امت جو کہ امیین تھی، جاہل امت تھی، ظاہر بات ہے آپ لوگ کو معلوم ہے جزیرہ نمایاں عرب کے پاس نہ کوئی کتاب تھی، نہ شریعت تھی، نہ کوئی قانون تھا، نہ ضابطہ تھا، لیکن اس کے باوجود اللہ نے ان کو چنا۔ یہ اللہ کا فضل تھا۔ اور یہ اللہ نے کیوں چنا اور اس کا اصل مقصد کیا تھا؟ مصدقا لما بین یدی، اور یہ قرآن جو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل پہ نازل فرمایا ہے وہ تصدیق کر کے آئے، مصدقا لما بین یدی، ان آسمانی کتابوں کی رہنمائی کے لیے آئے اور رہنمائی لے کر آئے جو کہ ان کے پاس آلریڈی موجود تھی۔ میں آپ لوگ کو بتا چکا ہوں تورات، زبور، انجیل، ان ساری کتابوں میں اکثر و بیشتر مقامات پہ آپ لوگوں کو قرآن اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں نظر آئیں گی۔ تو ایک تو انہوں نے ان پیشن گوئیوں کو نہیں مانا، اب گوئیاں تو بجائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بجائے کر کیا رہے ہیں کہ ان سے حسد کر رہے ہیں۔ اور حسد کس سے کر رہے ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام سے، کہ انہوں نے نازل کن پہ کر دیا، معاذ اللہ۔ حالانکہ اللہ کا جو کلام ہے وہ تو مصدقا لما بین یدی، ایک تو تصدیق کرتے ہوا ہے ان آسمانی کتابوں کی جو کہ ان کے پاس ہے، وہ ہدوں، اور پھر ہدایت بھی ہے، وہ بشری للمؤمنین، اور پھر بشارت ہے اہل ایمان کے لیے۔ یعنی قرآن میں اگر ہدایت فالو کرے گا انسان تب ان مومنین کے لیے وہ بشارت بنے گی۔ صرف کہہ دینے سے قرآن فالو نہیں ہوتا، قرآن پہ اپنا عمل ڈالنا ہوگا، تب جا کے آپ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ ہم قرآن کو پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ یہ نہیں کہ قرآن کو صرف ایک ایکسرسائز بنا لیا اور کہہ رہے ہیں کہ پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، لیکن عمل نہیں کر رہا ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیں، قرآن پہلے ہے وہ ہدن، پہلے تو وہ ہدایت ہے تمام انسانوں کے لیے۔ روئے زمین پہ آخری انسان جو موجود رہے گا قیامت سے پہلے، وہ بھی اس سے استفادہ کر لے گا، اس سے فائدہ اٹھا لے گا، ہدایت لے لے گا، لیکن وہ بشارت کس کے لیے؟ وہ بشری للمؤمنین، جن کے اندر ایمان ہے ان کے لیے بشارت ہے، جن کو معلوم ہے کہ اس دنیا کے بعد بھی مجھے اٹھنا ہے، جن کو معلوم ہے کہ اس دنیا میں مجھے اپنا جو سفر ہے وہ ایک قید خانے کے حساب سے گزارنا ہے۔ میں آپ لوگ کو وہ حدیث سنا چکا ہوں کہ یہ جو دنیا ہے یہ مومنوں کے لیے قید خانہ ہوتا ہے، لیکن کافروں کے لیے جنت ہوتی ہے۔ اب کافر اس میں جتنے انجوائے کرتے رہیں، جتنی ناحق باتیں کرتے رہیں، جتنی ناانصافی پہ مبنی باتیں کرتے رہیں، وہ ان کو انجوائمنٹ لگے گی۔ اور جو عام مومن ہے جو کہ ہاں اپنی زندگی نہیں گزارنی ہے، آخرت میں گزارنی ہے، اس کو یہ تکلیفیں آزمائش کو اس کا بال بھی کا نہیں کر سکتی، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ جو تکلیفیں آئیں گی اس سے تو میرا اور رتبہ آگے بڑھے گا اللہ کی طرف۔
لیکن دوسرے لوگوں کا معاملہ اور ہوتا ہے. من کان عدو للہ، آگے دیکھیں فرمایا. اچھا اس آیت سے پہلے میں آپ لوگ کو سمجھا دوں کہ دیکھیں جبرائیل علیہ السلام نے جو نازل کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ، تو یہ اللہ کے حکم سے انہوں نے کیا بِإِذْنِ اللہ. اس سے پہلی آیت میں آپ لوگ پڑھ چکے ہیں، یعنی گویا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا بھی ذاتی اپنا اختیار نہیں تھا. جس کو ایک شعر کا ایک بڑا خوبصورت مصرع بھی ہے کہ نغمہ وہی ہے نغمہ جس کو روح سنے اور روح سنائے، روح جبرائیل، روح الامین، روح القدس. انہوں نے سنایا ہے کس کو؟ نغمہ وہی ہے نغمہ جس کو روح سنے اور روح سنائے. ایک تو روح سناتی ہے حضرت جبرائیل، اور روح سنے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ڈائریکٹ روح نے اس قرآن کو سیکھا ہے اور سمجھا ہے. ان کے ڈائریکٹ قلب اطہر پہ قرآن نازل ہوا ہے. آپ لوگ یہ گمان نہ کریں کہ انہوں نے اس کان سے اور ان آنکھوں سے قرآن کو دیکھا، سمجھا، سنا. نہیں، جب وہی آتی تھی تو آپ لوگ یہ سمجھ لیجئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ غشی طاری ہو جاتی تھی، کیونکہ وہ دل کی آنکھوں سے سنتے تھے، سمجھتے تھے، ماتھا ایک دم پسینے سے بھر جاتا تھا. نغمہ وہی ہے نغمہ جس کو روح سنے اور روح سنائے. اس کی تفسیر آگے انشاءاللہ چند مہینوں میں آئے گی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ قلب اطہر پہ وہ کیسے نازل ہوا. یہ اس کا پورا نقشہ سورہ قیامہ میں آپ لوگ کو نظر آئے گا. لیکن اس سے پہلے اس آیت کو سمجھنے سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ، رسول اللہ اور ملائکہ، یعنی ایک اللہ کی ذات ہے اور ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور ملائکہ جو اعلیٰ ترین ہے وہ کون ہے؟ تمام فرشتوں کے ایک دم سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام. یہ تینوں کے تینوں ایک آرگینک ہول کی مانند ہیں، ایک جماعت کی مانند ہیں، ایک پارٹی کی مانند ہیں. لہٰذا ان میں کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا. اگر کوئی جبرائیل علیہ السلام کا دشمن ہے تو وہ انڈائریکٹلی باقی دونوں کا بھی دشمن ہے، اللہ کا بھی ہے، رسول کا بھی ہے. اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاذ اللہ دشمن ہے تو وہ اللہ کا بھی دشمن ہے اور ملائکہ کا بھی دشمن ہے. اگر کوئی نعوذ باللہ اللہ کا بھی دشمن ہے تو وہ رسول اللہ اور ملائکہ کا بھی دشمن ہے. لہٰذا ان تینوں ہستیوں میں، ان تینوں ذات میں کبھی کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا. جو کوئی کسی ایک کا دشمن ہوگا وہ انڈائریکٹلی بقیہ دونوں کا بھی دشمن ہوگا. لہٰذا ان کا دشمن کون تھا؟ جو امت یہود ہے ان کا دشمن ابھی اس پہلی آیت میں کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام ہے. تو جبرائیل علیہ السلام کی مانند سے بقیہ دونوں ہستیاں بھی، اللہ اور رسول بھی، دونوں دشمن ہو گئے. من کان عدوا للہ، جو شخص اللہ کا دشمن ہوا، ملائکتہ، اور فرشتوں کا دشمن ہوا، رسولہ، اور پیغمبروں کا دشمن ہوا، جبریل اور جبرائیل علیہ السلام کا دشمن ہوا، میکال اور میکائیل علیہ السلام کا دشمن ہو، فإن اللہ عدو للکافرین، تو اللہ خود دشمن ہے ایسے کافروں کا. پھر اللہ خود ان کے معاملات بگاڑنے میں لگ جاتا ہے. اللہ کا قانون بہت سخت ہے، اس میں کوئی فلیکسیبلٹی نہیں ہے. ایمان باللہ کے ساتھ ایمان بالرسالت پہ بھی ایمان ضروری ہے. ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا، بالغیب الذین یؤمنون بالغیب، ہم نے غیب میں رکھا ہوا ہے، اللہ نے اپنے آپ کو غیب میں رکھا ہوا ہے، ہم نے پھر بھی ایمان لایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم لوگوں نے نہیں دیکھا، پھر بھی ایمان طریقے سے ملائکہ کو نہیں دیکھا، جبرائیل میکائیل کو نہیں دیکھا، پھر بھی ایمان لائے. یہ ہمارا مسلمانوں کا تقاضا ہے. رسولوں کو نہیں دیکھا، موسیٰ، عیسیٰ، کسی کو نہیں دیکھا، پھر بھی ایمان لائے. لہٰذا جو شخص ان کے ایمان میں ہی انکار کرے، بلکہ ایک طریقے سے ان سے دشمنی، حسد اور بغض کرے، ایسے لوگوں کا انڈائریکٹلی خود اللہ دشمن بن جاتا ہے. فإن اللہ عدو للکافرین وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، ہم نے تو اپنی نشانیاں جو ہم نے نازل کری ہیں وہ ایک دم کھول کھول کے، دلائل ایک دم واضح کر کے نازل کر دی ہیں. ایک دم کھلم کھلا کتاب ہم نے نازل کر دیا. اب آئیدر آپ اوبے کریں، آئیدر یو گو اوے، یہ تو آپ کا ڈیسیجن ہوا نا. اللہ کی تو کتاب ایک دم کھلی کتاب ہے. اگر آپ ان احکامات کو نہیں مانیں گے تو احکامات سے کفر کر رہے ہیں. یہ بات اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے. اگر جس طرح کے حدیث میں بھی آتا ہے ما عمل بہذل، کہ جس نے کسی قرآن کی حرام کردہ شے کو اپنے لیے حلال کر دیا، اس کا قرآن پہ کوئی اعتماد ہی نہیں ہے. قرآن میں تو بڑا بڑا لکھا ہے نا، قائما بالقسط، عدل کو قائم کرنے والے بنو، عدل کو قائم. وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، یہاں حضور سے فرمایا جا رہا ہے وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، کہ ہم نے آپ کو اس لیے بھیجا ہے تاکہ آپ عدل قائم کریں. آج جو انسان عدل اور انصاف کی بات کرتا ہے اس کو کیا ملتے ہیں؟ جوتے ملتے ہیں. جو شخص ملازمت پیشے پہ اگر اس نے انصاف کی بات کر دی، کیا ملتا ہے اس کو؟ سارے کے سارے لوگ جمع کر کے اس کو ہی نکالتے ہیں. یہی ہوتا ہے نا. اور کیا ہوتا ہے؟ ہر گروہ نے اپنے لیے ایک چیز حلال کر دی ہے. بڑا بڑا لکھا ہوا ہے اللہ
تو اصل مقصد ہے بھیجنے کا وہ قائمم بالقسط، عدل کی گواہی میں اپنے آپ کو پیش رفت رکھو، آگے سے آگے بڑھو، اور عدل کو قائم کرنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں آگے جا کے کھڑے ہو جاؤ۔ یہ ہے وہ عدل قائم کرنا۔ اب تم مانو چاہے نہیں مانو، یہ تو تمہارا اختیار ہوا نا، دیٹس یور ڈیسیجن۔ اللہ ہیو گیون یو دا آرڈر بٹ دیٹس یور ڈیسیجن۔ تم بھلے اپنی داڑھیوں میں رہو، ٹوپیوں میں رہو، تم اپنی شلوار جو ہے ٹخنے سے 200 فٹ اوپر رکھ کے گھسو، جیسا بھی حلیہ بنو، اللہ تمہاری داڑھیوں سے دھوکہ نہیں کھائے گا، اللہ تمہاری اماموں اور ٹوپیوں سے دھوکہ نہیں کھائے گا۔ اللہ کو جو دین پسند ہے وہ اس کی بیسک جو ہے وہ انصاف پہ مبنی ہے۔ کتنا انصاف ہوتا ہے یہاں پہ آپ مجھے بتائیے نا۔ حقیر شے اس کے لیے انسان اپنے آپ کو بیچ دیتا ہے، حقیر شے۔ کیا کرو گے دنیا میں آپ لوگ؟ ہم لوگ کیا کریں گے دنیا میں اگر ہم لوگ اللہ کے احکام کو ہی پیچھے رکھ رہے ہیں تو ہم لوگ کیا کریں گے آگے؟ معمولی شے کے لیے چند ہزار روپے، چند لاکھ روپے، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہاں آنکھ بند ہوتی ہے اور یہ سارے لاکھ 2 لاکھ کروڑ روپے یہیں رہ جاتے ہیں۔ حضور فرماتے تھے نا کہ جس کی آنکھ بند ہوئی، جس نے اس دنیا سے الوداع کر دیا، اس کی گویا قیامت شروع ہو گئی۔ اب تم دیکھ لو، تمہیں یہاں اپنی دنیا کی رنگریلیاں پسند ہیں، یہاں کا عہدہ پسند ہے، یہاں کا زیادہ اپنا ناحق فیصلہ پسند ہے، تو لگے رہو۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، ہم نے تو اپنی نشانیاں واضح کر کے دلائل کے ساتھ مبنی اس قرآن کو اتار دیا ہے، تم فالو کرتے ہو کہ نہیں؟ وَمَا يَكْفُرُ بِهِ، اور ان کا کفر اور کوئی نہیں کر سکتا سوائے ان کے جو فاسق ہیں، ناہنجار ہیں، بے عدل ہیں۔ ان کو معلوم نہیں ہے کہ اللہ کا عدل جو ہے وہ بے لاگ ہے، وہ جب پکڑنے پہ آئے گا تو یوں منہ کے بل الٹ دے گا۔ لیکن تم لگے رہو، تمہیں دنیا زیادہ محبوب ہے نا، تمہیں اپنا سفر زیادہ محبوب ہے، منزل کو رہبر بنانا چاہیے تھا، تم نے منزل کے بجائے اس سفر کو محبوب بنا لیا، تو اللہ تعالیٰ اسی میں ڈھیل دیتا ہے۔ پھر یہیں کا عہدہ، یہیں کا ناحق فیصلہ، لگے رہو اسی میں، اللہ تعالیٰ پھر جھوٹ نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ پھر ڈھیل دیتا ہے، اللہ کہتا ہے بس لگے رہو اسی میں۔ اور جب اللہ رسی دراز کرے گا تو وہی لوگ کامیاب ہوں گے جنہوں نے عدل کی بات کہی۔ یا تو عدل بول کے دنیا کو جانے دو، آخرت کو لے لو، یا تو ناحق فیصلہ کر کے اس دنیا میں لگے رہو اور آخرت کو جانے دو۔ ڈیسیجن از یورز۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، ہم نے تو نازل کر دی ہیں اپنی روشن آیات اس قرآن کے ذریعے۔ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، لیکن اس کا کفر کوئی نہیں کرتا۔ کفر کا لفظ ہے، دیکھیں کفر کا، ان کا کفر کوئی نہیں کر سکتا سوائے ان کے جو کہ فاسق ہیں، ان کو ہماری آیات سمجھ ہی نہیں آتی۔ 60 70 80 سال کی زندگی گزار دی، پتہ ہی نہیں ہے کہ کس جگہ پہ زندگی گزارنی ہے۔ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، انہوں نے کوئی عہد کیا، عَهْدَهُ عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، تو اکثریت نے اس عہد کو توڑ دیا۔ یہ عہد کون سا تھا؟ یہ عہد وہی تھا أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، یہ جو میں آپ لوگ کو بار بار بتاتا ہوں۔ ایک عہد تو ہم لوگ اس دنیا میں آنے سے پہلے کر کے آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہی ہمارا معبود ہے، برحق معبود ہے، لیکن انہوں نے اس عہد کو بھی توڑا۔ پھر جب اس دنیا میں آ گئے تو إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کا عہد ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے پناہ مانگتے ہیں۔ ایک اور تم اللہ کے آسمان کے نیچے دعائیں کر رہے ہو، 5 وقت نمازیں پڑھ رہے ہو کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد تم اللہ کی عبادت کہاں کر رہے ہو یار؟ تم اللہ کے قانون کو مان رہے ہو۔ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، ان میں سے اکثریت تو جو ہم نے عہد دیا ہے، عہد ان پہ قائم کیا ہے، جو ایک میثاق باندھا ہے اس کو وہ توڑتے ہیں۔ بل اکثرهم لا يؤمنون، لیکن ان کی اکثریت کے اندر ایمان نہیں ہے، وہ جانتے ہی نہیں ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے کہ بس اسی میں ہی لگے رہو، تم جہاں جانا چاہو گے، سنت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ کی سنت یہی ہے کہ انسان جس راستے پہ گامزن ہونا چاہے گا اللہ چلا دے گا۔ آپ حق بات پہ مبنی رہیں گے، حق کا فیصلہ سنائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے آگے حق کے دروازے اور کھولتا رہے گا۔ اور اگر آپ ناحق زندگی گزاریں گے، اللہ کے احکامات کو پسے پشت ڈالیں گے، تو اللہ تعالیٰ اسی میں ہی گامزن کرے گا۔ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ قبروں تک پہنچ جاؤ گے، یہ آگے آئے گا چل کے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ، اور ان میں سے ایسی جماعت بھی ہے جب ان کے پاس ایک پیغمبر آئے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے نا، من عند اللہ، اللہ کی طرف سے، مصدقا لما معہم، جو کہ تصدیق کرتے آئے ہوئے ہیں اس کتاب کی جو کہ ان کے پاس آلریڈی موجود ہے۔
ان کے پاس تورات موجود ہے، زبور ہے، انجیل ہے، ساری کتابیں، سب میں جب پیشن گوئی ہیں، اکثریت تعداد میں جب پیشن، لیکن پھر بھی تم اپنی ہٹ دھرمی پہ نہیں مانو گے۔ نبذ فریق من الذین، اس میں سے اکثریت نے، یعنی تورات کے جو اہل کتاب میں تھے، نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، تورات کے حامل تھے، جن کو ہم نے ایک فریق میں کتاب دی تھی، کتاب اللہ وراء ظہورہم کأنہم لا یعلمون، انہوں نے ہماری کتاب کے ساتھ کیا کیا؟ جو کتاب اللہ نے دی تھی کہ اس کو پڑھو سمجھو، اس میں جو پیشن گوئیاں ہیں، رسول اللہ آئیں گے ان پہ ایمان لاؤ، کتاب اللہ وراء ظہورہم، انہوں نے اللہ کی اس کتاب کو پس پش ڈال دیا، وراء ظہورہم، پیچھے ڈال دیا، پیٹھ کے پیچھے، سیریس ہی نہیں لیا، کأنہم لا یعلمون، ایسے ہو گئے کہ ان کو اس کا علم ہی نہیں ہے، ایک دم بے معنی شے کر دیا۔ اللہ کی کتاب تھی سمجھنے کے لیے، انہوں نے پس پش ڈال دیا، انہوں نے غور ہی نہیں کرا۔ آج یہی امت کا حال نہیں ہے؟ آپ مجھے بتائیے نا، ہوتے ہوتے ماشاءاللہ سے آپ لوگ 11واں رکوع کے بعد 12ویں رکوع پہ آ گئے ہیں۔ اب آپ لوگ سوچیں نا، میرا انداز بیان آج تھوڑا سخت ہے، لیکن آپ لوگ سوچیں اس بات کو۔ الحمدللہ سے ہم لوگ ثلاثہ پڑھ لیں گے کل، 75% پہلا پارہ پڑھ چکیں گے۔ کیا آج ہم لوگ اللہ کے قانون کو آگے رکھتے ہیں وراء ظہورہم، یا اللہ کے قانون کو پس پش ڈالتے ہیں؟ معمولی معمولی چیزوں کے لیے باخدا ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، باخدا یہاں انسان کی آنکھ بند ہوگی، یہ سارے پروفیشنز، ساری چیزیں یہیں رہ جائیں گی۔ اللہ کا قانون میں بار بار بتا رہا ہوں کہ اس میں فلیکسیبلٹی نہیں ہے، پورا پورا آنا ہوگا دوستوں۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، اور یہی میں آپ لوگ کو بتا دوں کہ اسی وجہ سے امت کا یہ حال ہو رہا ہے، کأنہم لا یعلمون، ایسے ہو جاتے ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے، علم ہی نہیں ہوتا۔ اکثریت تو ایمان سے خالی ہو گئی ہے نا۔ آج یہی حالت امت مسلمہ کا نہیں ہے، مسلمان 1.9 بلین ہے لیکن عزت نام کی شے نہیں ہے، اسلام نہیں ہے، بس مطلب اسلام ہے، ایمان نہیں ہے۔ ایمان حقیقی کہاں ہے؟ برننگ فیتھ، یقین والا علم کہاں پہ ہے؟ وہ کتنوں کو نصیب ہے؟ آپ مجھے بتائیے نا، وہ کنوکشن، وہ قلبی ایمان، وہ کتنوں کو نصیب ہے؟ میں بار بار کہتا ہوں، دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے آگے عمل ضروری ہے۔ آپ لوگ کی اپیرنس، اللہ جس طرح حدیث میں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کو اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، تمہارے ظاہری احوال کو نہیں دیکھتا، حلیوں کو نہیں دیکھتا، بلکہ وہ دیکھتا ہے تمہارے دلوں کو اور تمہارے ایمان کو، تمہارا خلوص کتنا ہے اللہ کے ساتھ، کتنا خلوص ہے۔ اب ایسے ایمان والوں کو کہاں ڈھونڈیں ہم لوگ؟ ایسے ایمان والے کہاں ملیں گے؟ 100 میں سے ایک بھی نہیں ملتے۔ تیری محفل بھی گئی، چاہنے والے بھی گئے، شب کی آہیں بھی گئیں، صبح کے نالے بھی گئے، دل تجھے لے بھی گئے، اپنا سالے بھی گئے، آگے بیٹھے بھی نہ تھے اور نکالے بھی گئے، آئے عشاق گئے وعدہ فراد لے کر، اب انہیں ڈھونڈو چراغ رخ زیبا لے کر۔ ڈھونڈتے رہو اب ایسے لوگوں کو۔ 30 لاکھ لوگ حج کر رہے ہیں ہر سال، یہ 30 لاکھ لوگ کسی ایک لیڈر کے انڈر جمع ہو جائیں، سوچئے آپ لوگ، ایک لیڈر کے انڈر عظیم الترین انقلاب آئے گا، عظیم الشان انقلاب آئے گا، عظیم ترین انقلاب۔ تو ایسے ہو جاتے ہیں کہ قرآن کو جاتے ہیں، انجان ہو جاتے ہیں، پوچھا جاتا ہے کہ یہ وہی نبی ہے کہ نہیں ہے؟ کہتے تھے نا تم کہ یہ تمہاری تورات زبور میں ہے، تو کہتے ہیں ہمیں کیا معلوم، ہم پہلے دیکھیں گے، وی ول آبزرو۔ یہی حال امت مسلمہ کا ہے، قرآن کو پیٹھ کے پیچھے ڈالا ہوا ہے۔ حضور کہتے تھے اس کتاب کو تکیہ نہ بنا لینا، پیٹھ پیچھے مت ڈالنے والا، ایک ذہنی سہارا نہ بنا لینا کہ ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے، وی آر دا چوزن پیپل آف دا لارڈ، نہیں، بلکہ اس کو پڑھنا، تلاوتہ آناء والنہار، رات اور دن کو اس کی تلاوت کرنا، لعلکم تفلحون، تاکہ فلاح پاؤ۔ دنیا میں فلاح نہیں ملے گی جب آپ اس قرآن کے بارے میں، قرآن کی بات کسی کے سامنے کریں گے نا، وہ کہے گا اپنی، جس طرح اس سے پہلے آپ لوگ پڑھ چکے ہیں کہ ہمارے دل تو غلاف میں ہیں، آج بھی یہی لوگ کہتے ہیں۔ آپ حق بات کہہ کر دیکھیں کسی کے آگے، آپ کو جوتے ملیں گے، معاذ اللہ، یہ حقیقت بات ہے۔ بس جو شخص، وہی بات ہے کہ جو شخص منزل کو سب کچھ سمجھ لے، اس کے لیے یہاں پہ دھوکے ہی ملیں گے، اور جس نے اس سفر کو ہی، دنیا میں سفر کو ہی سب کچھ سمجھ لیا، اس کو بھلے یہاں پہ انجوائمنٹ مل جائے، آخرت میں وہ ذلیل و خوار ہوگا۔ یہ سمجھیے آپ لوگ اس بات کو۔ اور یہی بات ہے کہ ہم لوگوں نے دین کو بھی ایک پروفیشن بنا لیا۔ جب کسی مسلمان قوم میں دین کی اصل حقیقت ہٹ جاتی ہے نا، اور اصل تعلیمات سے انسان دور ہو جاتا ہے، تو یہ بات سمجھ لیجئے، تو رجحان کس پہ رہ جاتا ہے؟ جب اصل تعلیمات سے انسان دور ہو جاتا ہے تو کنسنٹریشن کس پہ ہو جاتی ہے؟ جادو پہ، جادو ٹونے پہ، ٹوٹکے پہ، تعویذ اور دھاگے اور عملیات پہ۔ 102 آیت جو ہے، میں اس کی ضمن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ انسان کے اندر جب دین کی اصل حقیقت نکل جاتی ہے
تو اس کی اصل تعلیمات سے جب وہ دوری اختیار کر لیتا ہے تو رجحان رہ جاتا ہے جادو ٹونے اور ٹوٹکے پہ اور تعویذ دھاگے عملیات پہ۔ یہی حال ہے نا ہمارا یا نہیں ہے؟ قرآن کی عملیات بنا کے بیچ رہے ہیں۔ قرآن میں ایسی ایسی آیت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ آیت آپ 100 دفعہ پڑھیں محبوب آپ کی قدموں میں گرے گا۔ قرآن اترا کے لیے، لیکن لوگ طرح طرح کے ہتھ کنڈے یہاں پہ چلتے ہیں۔ یہ جو 101 آیت ہے اس کی ضمن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ عملیات قرآنی، کہ قرآن کی آیات کو توڑ موڑ کر اس پہ جادو ٹونا کرنا، یہ 500 روپے 1000 روپے کا ملے گا، یہ دھندے ہمارے یہاں بھی ہو رہے ہیں۔ آپ کو کوئی محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس میں، نہ آپ کو کوئی انویسٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ایک فلرشنگ بزنس ہے جو اب 101 آیت میں نظر آئے گا آپ لوگوں کو۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ۔ یہ بیسیکلی 101 اور 102 آیت ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس 102 آیت میں آپ لوگ کو سمجھا دوں، یہ واقعہ کھینچا جا رہا ہے حضرت سلیمان کے زمانے کا۔ حضرت سلیمان کے تابع آپ سب کو معلوم ہے کہ وہ جنات تھے، اور وہ جن جو ہیں وہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ جب جنات کسی کے بھی سربراہی میں ہوتے ہیں اور کسی کے بھی انڈر ہوتے ہیں سپرویژن میں، تو وہ جنات کرتے کیا تھے؟ حضرت سلیمان کے زمانے میں جو تھے وہ جنات لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ اب آپ سب کو معلوم ہے جادو تو کفر ہے، لیکن آج بھی آپ لوگوں کو نقش سلیمانی مل جائے گا۔ آج بھی مسلمان اس جادو کو حضرت سلیمان کی طرف منسوب کر رہے ہیں۔ یہ جادو حضرت سلیمان کے زمانے میں ہوا تو تھا، لیکن حضرت سلیمان نے نہیں کرا تھا۔ ان جادو جو ہے وہ کفر جو ہے وہ ان جنات نے کیا تھا۔ لہٰذا یہاں پہ آپ لوگ کو اس آیت مبارکہ میں ایک سٹی کا نام نظر آئے گا، بابل۔ بابل جو ہے ایک بیبیلونیا سٹی تھا عراق میں۔ عراق کے بادشاہوں کا اصل جو لقب تھا وہ تھا ہی نمرود۔ تو حضرت سلیمان کی حکومت جب تھی وہاں پہ اس شہر میں بابل میں، تو اللہ نے آسمان سے 2 فرشتوں کو انسانی شکل میں اتارا تھا بحیثیت ان کی آزمائش کے لیے۔ وہ انسانی شکل میں اترے اور لوگوں کو انسانی شکل میں انہوں نے جادو سکھایا، اور کہتے بھی تھے کہ ہم اللہ کی طرف سے آزمائش ہیں، فتنہ ہیں، ہم سے جادو مت سیکھو، یہ کفر ہے، لیکن لوگ پھر بھی سیکھتے تھے۔ تو اب ان پہ اتمام حجت ہو گیا کہ ان لوگوں میں اتنی خرابی ہو گئی ہے کہ اب کوئی خیر ان میں باقی نہیں ہے۔ جب فرشتے بول رہے ہیں کہ یہ آزمائش ہے، ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش اور فتنہ ہے تمہارے لیے، ہم سے جادو مت سیکھو، لیکن پھر بھی سیکھتے تھے لوگ۔ اور سیکھتے کیوں تھے؟ فرق کرتے تھے، تفرقہ ڈالتے تھے شوہر اور بیوی میں۔ آج بھی یہ کچھ عورتیں معاذ اللہ کر رہی ہیں گھروں میں یہ کام، لیکن اس عمل سے سفر کون کرتی ہے؟ اگر میاں بیوی میں جھگڑے ہوں تو سفر کون کرتا ہے؟ اولاد سفر کرتی ہے۔ لیکن آج بھی آپ لوگ کو یہ تعویذ دھاگے اور پتہ نہیں کیا کیا شرک جو ہو رہا ہے ایک طریقے سے، حضور نے اس کی تعلیم نہیں دی ہے۔ اب یہاں پہ اب آپ لوگ کو اس آیت کے ضمن میں یہ جو میں نے پوری بریف ایک سمری آپ کو بتائی، اس سمری میں آپ لوگ کو آیت نمبر 102 جو کہ آخری آیت ہے، اس سیکنڈ لاسٹ آیت ہے، اب سمجھ آئے گی آپ لوگوں کو۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ، اور انہوں نے ایسی چیز کا اتباع کیا، کس چیز کا؟ مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، جو کہ اطلاع کر رہی تھی شیطان ملک سلیمان میں، یعنی اسی ملک سلیمان۔ ملک سلیمان سے مراد ہے حضرت سلیمان کا عہد، یعنی ان کا جو دور تھا، دور جو حکومت تھا حضرت سلیمان کی حکومت میں، انہوں نے، اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہا ہے کہ ایسے لوگوں نے جو کہ جادو سیکھتے تھے، انہوں نے شیطان کا اتباع کیا۔ جادو میں آپ لوگ کو بتا چکا ہوں ایک شیطانی عمل ہے۔ وما کفر سلیمان، حالانکہ حضرت سلیمان نے تو کوئی کفر نہیں کرا، حضرت سلیمان تو ایک دم اللہ کے موحد بندے تھے۔ ولیکن الشیاطین کفروا، حالانکہ شیطان نے کفر کیا، جادو شیطانوں نے سکھایا۔ یعلمون الناس السحر، کفر کرتے تھے، لوگوں کو جادو کا مشورہ دیتے تھے، سکھاتے تھے باقاعدہ ان کو جادو۔ وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، اور جو دور میں نازل ہوا ببابل، بابل کے دور میں، ہاروت و ماروت، یہ ہاروت اور ماروت میں آپ لوگ کو سمجھا چکا ہوں، وہی 2 فرشتے تھے جو کہ انسانی شکل میں نازل ہوئے ببابل، بیبیلونیا کے سٹی میں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتے جو بابل کے شہر میں نازل ہوئے، وہ بیسیکلی انسانوں کی شکل میں نازل ہوئے، جو کہ تھے ہاروت و ماروت۔ تو جب یہ نازل ہوئے، وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر، اور وہ دونوں ان کو بتلاتے تھے کہ من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر، کہ یہ جو ہم تمہیں سکھا رہے ہیں یہ جادو ہے، اس کو مت فالو کرو۔ حتى يقولا انما نحن فتنة، یہ فتنہ ہے، ہم اللہ کی طرف سے آزمائش بنا کے بھیجیں، ہم لوگ جو یہ جادو بتا رہے ہیں تم کو، ان کو مت فالو کرو۔ فلا تکفر، اللہ کا کفر مت کرو۔ فیتعلمون منہما ما یفرقون به بین المرء وزوجہ، پھر بھی لوگ جو ہے وہ ان سے سیکھتے تھے
ایسے جادو ما یفرقون بہ بین المرء وزوجہ، جس سے تفرقہ ڈال سکیں، فرق کر سکیں میاں اور بیوی کے مقدس رشتے میں۔ اب ظاہر بات ہے میاں بیوی کا جب رشتہ ہٹے گا تو کیا ہوگا، اولاد سفر کرے گی نا۔ آپ بھی جب اگر میاں بیوی میں بسا اوقات کشاکش ہوتی ہے تو آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ اولاد جو ہے ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہے۔ اگر مسلسل انسان میاں بیوی لڑتے رہیں تو اولاد کے اندر وہ ایک ذہنی فکر پیدا ہو جاتی ہے۔ ما یفرقون بہ بین المرء وزوجہ، لیکن ان کا عالم کیا تھا، جو جادو سیکھ رہے تھے وہ تفرق آپ لوگ کو ایسے عمل کر رہی ہیں۔ وما هم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ، لیکن یہ لوگ نقصان نہیں پہنچا سکتے کہ اللہ ہی کا اذن ہوتا۔ یہ ہے ایمان کا تقاضا۔ اگر دوا ہے تو دوا بھی فائدہ تب پہنچائے گی جب اللہ کا حکم ہوگا، بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے ہی دوا فائدہ پہنچائے گی۔ اللہ کے ہی حکم سے جادو اگر ہوا ہے تو وہ آپ کو نقصان پہنچائے گا۔ لیکن یہ معاملہ بھی کہنا غلط ہے کہ اگر آپ دوا کھائیں ہی نہ اور اللہ بچا لے گا، اللہ بچا، کورونا کی پینڈیمک چل رہی ہے، ماسک پہنے ہی نہیں اور اللہ بڑا غفور الرحیم ذات ہے، مسلمانوں کو کچھ نہیں ہوگا، یہ ہے وہ ایکسٹریمزم۔ دنیا اسباب کی جگہ ہے، یہاں پروٹیکشن کرنا بھی لازم ہے۔ پھر اللہ پہ توکل کرو، جس طرح حضور بھی کہتے تھے کہ اونٹ کو باندھو پھر اللہ پہ توکل کرو۔ لہٰذا جادو کا اثر بھی تب ہوگا جب اللہ کا حکم ہوگا۔ تو بندہ مومن کو ڈٹے رہنا چاہیے اور آخر وقت تک مقابلہ کرنا چاہیے۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور ایسی چیزیں سکھاتے تھے جس سے ضرر پہنچتا تھا، نفع نہیں پہنچتا تھا، نقصان پہنچتا تھا۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، حالانکہ یہ بات ان پہ ایک دم واضح ہو چکی تھی، وہ جانتے تھے کہ جس نے اس جادو کو سیکھا، لمن اشتراہ، جس نے اس جادو کو خرید لیا، ما لہ فی الآخرۃ من خلاق، اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ باقی نہیں ہے، ڈائریکٹ آخرت میں جہنم میں جائے گا، کیونکہ آپ سب کو معلوم ہے وہ کفر ہے۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، کیا ہی بری چیز ہے وہ، یعنی وہ جادو اور کفر جس سے لوگوں نے اپنی جان دے کے وہ چیز خرید لی، اپنی جانوں کو بیچ دیا۔ ما شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، اپنی جانوں کو بیچ دیا۔ یہی بات میں ابھی آپ لوگ کو آغاز میں بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے بندے جو ہم لوگ ساری روئے زمین پہ مخلوق ہیں، اگر ہم لوگ بھی صرف اور صرف ناحق بات پہ اپنی جانوں کو بیچ دیں تو اللہ تعالیٰ آگے کیا کہہ رہا ہے، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کتنا ہی کم عقل اور علم رکھتے ہیں وہ لوگ، کتنا ہی کم علم رکھتے ہیں کہ تم ہماری آیات کو بیچ رہے ہو یار، ہمارے اس مقدس کلام کے احکامات کو بیچ رہے ہو، کس کے لیے؟ صرف چند کوڑیوں کے لیے؟ کیا ہے اس کی وقت؟ لیکن اللہ کا قانون کیا ہے جو کہ 103 آیت میں آ رہا ہے، اور یہ ہے اس پورے سورہ مبارکہ کا کلائمیکس۔ ہر انسان اپنے اندر جھانکے آج کی رات اور سوچے اس بات پہ کہ میں دنیا کو پیش نظر رکھتا ہوں یا آخرت کے معاملات کو، اللہ کے احکامات کو پیش نظر رکھتا ہوں یا کسی اور چیز کو۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ، اور اگر وہ لوگ بجائے اس کے کہ یہ ساری نافرمانیاں، ساری ناحق بات، سارا شرک، سارا گناہ، سارا زنا، سارا سود، سارا جھوٹ، ساری بے عملی، ساری بد عملی، ان کے باوجود وَلَوْ أَنَّهُمْ، اس کے بجائے، بلکہ اس کے بجائے ایمان تو لاؤ نا اللہ پہ، سمجھو تو نا کہ وہ اللہ رازق ہے تمہارا، سمجھو اس کو۔ اللہ تعالیٰ جب ایک جگہ بند کرتا ہے تو 10,000 جگہیں کھولتا ہے، لیکن تمہارا تقاضا یہ ہے کہ پہلے ایمان تو لاؤ نا۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا، ایمان لاؤ، وَاتَّقَوْا، اور تقوی اختیار کرتے۔ ایک تو ایمان کے بعد تقوی، اور تقوی کیا ہے؟ بچنا۔ اتقا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وقنا یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں بچا عذاب سے، اور واتقوا، خود بچنا۔ خود کس سے بچنا؟ اللہ کی معصیت سے، اللہ کے حکموں کو توڑنے سے۔ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں لکھا ہوا ہے، سارے کے سارے احکامات کی پابندی کرنے کو کہا ہے، ان سے، ان کے پیچھے اپنی زندگیوں کو ڈھالنا، یہ ہے تقوی، صرف بولنے سے نہیں ہے۔ حضور کہتے تھے نا، لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق، کسی ایسے حکم کی بھی تابع داری جائز نہیں ہے مخلوق کے اس میں جس سے خالق کی نافرمانی ہو رہی ہو۔ مخلوق میں سے کسی ایسے حکم کی ہم تابع داری نہیں کریں گے، جائز ہی نہیں ہے، جس سے خالق کی نافرمانی ہو رہی ہو، جس سے اللہ نے روک دیا ہے۔ معلوم ہو کہ حق کی ایک ننگی تلوار لٹک رہی ہے سر پہ، پتہ چلے کہ اللہ کے فیصلے کو مقدم رکھنا ہے، آخرت کے فیصلے کو مقدم رکھنا ہے، پتہ چلے کہ اللہ کا حکم توڑا نہیں جائے گا، پتہ چلے کہ زندگی کا جو اصل سبب ہے وہ آخرت کی زندگی ہے،
یہ ایمان ہی نہیں ہوگا، یہ تقوی ہی نہیں ہوگا، تو کیا زندگی میں کیا گزارو گے بھائی زندگی اپنی؟ ذرا سی حقیر شے پہ لٹ جاؤ گے، بچ جاؤ گے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا، اگر وہ لوگ ایمان لاتے، واتقوا، تقوی اختیار کرتے، لَمَصُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ معاوضہ پاتے بہت بہتر۔ آج تم نے بھی چلے جانا ہے جو ناحق فیصلے کر رہے ہیں، اور جو یہ ساری کی ساری اللہ کے احکامات کو توڑ رہے ہیں، انہوں نے بھی چلے جانا ہے، رہے گا کوئی نہیں یہاں پہ۔ من عند اللہ خیر لمصوبہ، اللہ کے پاس ان کا معاوضہ بہتر ہوگا، جو کہ حق پہ فیصلے کر کے زندگی گزار دیں کہ مجھے اللہ کو ناراض نہیں کرنا ہے، باقی دنیا جائے ایسی کی تیسی، اللہ ناراض نہیں ہونا چاہیے، بس ایک ہی قاعدہ، مخلوق میں سے کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی، کسی کا حکم نہیں مانا جائے گا اگر وہ اللہ کے حکم سے ضرب کھا رہو۔ لمصوبۃ من عند اللہ خیر، تو اللہ کے ہاں معاوضہ ملے گا، دنیا میں نہیں ملے گا، دنیا میں بالکل نہیں ملے گا بھائی۔ لو کانوا یعلمون، کاش، کاش کہ ان کو اس کا علم ہوتا، سمجھتے نا۔ علم ہی نہیں ہے تو جو چاہے کرتے رہو، جب علم ہی نہیں ہوگا تو عمل سے خالی ہوا مسلمان و مومن، بات ختم۔ آج اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن آیات کا پورا ایک اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو ہم لوگ نے تفسیر پڑھی، سمجھا اس آیات کو اللہ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پہ ڈٹے رہنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو تقوی کی بنا اللہ تعالیٰ ہم سے چاہ رہے ہے اس پہ ہم لوگوں کو ڈٹے رہنے کی توفیق دے۔ اور یا اللہ تعالیٰ جو لوگ ناحق فیصلہ کرتے ہیں اس قرآن کے علاوہ، ان کو سمجھ دے، ان کو ہدایت دے، بھلے ان کی جتنی زندگیاں ہوں گی لیکن ان کو سمجھ دے، عقل دے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیاتہ والذکر الحکیم۔